تلاوت کی ہوئی آیت سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 61 ہے۔ یہاں سے سورت کا آخری رکوع باقی ہے، یعنی آیت نمبر 62، 63، 64 پہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ رکوع بہت ہی مختصر ہے۔ سورہ نور کا یہ آخری حصہ جو آداب معاشرت پر سلسلہ چل رہا ہے، یہاں بھی وہی جاری ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب پر بحث ہو چکی ہے، سلام کر کے آنے پر بحث ہوئی ہے۔ گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی بے موقع بلا پوچھے ہوئے گھروں میں نہ جائیں، یہ تذکرہ بھی آ چکا ہے۔ اب گھروں میں جانے کے بعد کچھ کھانے پینے کے اصول اور آداب بتائے جاتے ہیں، کہاں کھا سکتے کہاں نہیں کھا سکتے، اکٹھا بھی کھا سکتے الگ الگ بھی کھا سکتے۔ یہاں سے اندر گھر کے اندر جو معاشرتی ماحول ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا کہاں کھائیں اور کہاں نہ کھائیں۔ اکثر و بیشتر لوگ سوالات کرتے ہیں۔ کھانے کے بارے میں دو چیزیں اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ ایک تو جس کا وہ مال ہے وہ راضی ہو، اور دوسرے شریعت میں وہ حلال ہو، بس دو ہی چیز دیکھنا ہے۔ اگر شریعت میں وہ حلال نہیں ہے تب بھی ممنوع، اور جس کا مال ہے وہ راضی نہیں ہے، دل سے نہیں کھلا رہا ہے تو بھی ممنوع۔ یہ دو چیزوں کا خیال کرتے ہوئے سارے مباحث کو سنیے آپ۔ جو آیت نمبر 61 ہے بہت طویل ہے، اس پر امام بغوی نے 3 واقعات نقل کیے ہیں، اور تینوں واقعات کا منشا ایک ہی ہے، اس لیے تینوں قصوں کو بیان نہیں کیا جائے گا، ان میں سے ایک بیان کیا جائے گا۔ صحابہ کرام جب کھانا باہم کھایا کرتے تھے تو اس میں اس کا خیال کیا جاتا تھا کہ کسی سے کوئی آدمی کھانے میں سبقت نہ کرے بلکہ دوسروں کو موقع دے۔ اسی لیے حضور پاک کا ارشاد ہے، اگر کھجور کھا رہے ہیں تو عام طور سے کھجور ایک ایک اٹھا کے کھائی جاتی ہے، کوئی دو دو اٹھا کر نہ کھائے جب تک ساتھی سے پوچھ نہ لے۔ ایک ایک کھانے کے بجائے دو دو نہیں کھانا، یہ کیا ساتھی کا خیال۔ تو اب اس واقعے کو جو نقل کیا امام بغوی نے، نابینا، لنگڑے یا اور قسم سے مریض جب کھانے میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے تئیں ان کو خیال اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے بے تکا بیٹھنے سے ساتھیوں کو تکلیف ہوگی۔ مثلا لنگڑا ہے، زیادہ لے کے بیٹھے گا جگہ، پاؤں پھیلائے گا، اس سے دوسرے لوگوں کو بیٹھنے میں اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، ان کا حق مارا جائے گا، وہ اس میں فکر میں ہے۔ اور جو معذور لوگ ہیں وہ اس میں فکر میں ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے ان کو ایک قسم کی ذہنی کوفت ہوگی، ذہنی فکر ہوگی، ہمارے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بنا پر ان کو زحمت ہوگی۔ یہ اپنے تئیں سوچ رہے ہیں، وہ اپنے تئیں سوچ رہے ہیں۔ ایک صحابی کا اسی میں اور تذکرہ کیا امام بغوی نے کہ ان کو چابی دے کے گئے تھے جہاد میں، جب آ کے دیکھتے ہیں تو دبلے پتلے کمزور، کیا بات ہے، تم نے گھر کی ہر چیز تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا میں مگر تمہارے گھر سے کھانے کو مناسب نہیں سمجھا، گھر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں لیکن گھر سے کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ عدم رضامندی کا خیال۔ یہ تینوں واقعات کو میں نے اشارہ کیا ہے، خلاصہ پیش کیا ہے، تفصیل نہیں۔ کوئی آدمی کسی کے بارے میں کھانا کھانے کے لیے فکر مند اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اصول بتا دیا، ضابطہ۔ مال والا راضی ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں، کہاں کہاں سے آپ کھا سکتے ہیں ان تمام کی ایک فہرست بتایا اللہ نے۔ پہلا لفظ ہے لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، یعنی اندھا آدمی کھانا کھا رہا ہے، پلیٹ میں سے جو دیکھ کے نہیں کھاتا انہیں ٹٹولتا۔ آپ نے ساتھ میں کھانا نہیں کھایا ہوگا، نابینا کہ آپ کو نہیں معلوم، ہم نے کھایا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ نابینا ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے پیچھے کلام پاک سنا کرتے تھے، حافظ نوشاد احمد صاحب، قریب 17 سال تک میرے پیچھے قرآن سنتے رہے، اور ان کی وجہ سے میرا قرآن الحمدللہ بہت اچھا یاد ہو گیا۔ یاد تو تھا پہلے سے ہی،
مگر انہوں نے اتنا اچھا سنا، واو اور فا کا فرق سنتے تھے تراویح میں، وہ اگر واو کے بدلے فا پڑھ دیا تو پکڑ لیتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملتا تھا رمضان میں، تو وہ کیا کرتے، ٹٹولتے ہاتھ سے پوری پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے کیا کیا آئٹم ہے، اس ہاتھ سے وہ کھاتے۔ اچھا مچھلی ماشاءاللہ بہت تیز کھاتے تھے وہ، کہاں کہ ہم لوگ تو دیکھ کے نکالتے، وہ منہ سے پوچھ کے نکالتے، منہ بتا دیتا کیا نکالنا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا، ان کو خیال ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ ہم نے کھا لیا ہوگا، ان کو نہیں ملا ہوگا، ساتھ میں کھانے والا سمجھتا ہے کہ بیچارہ نابینا ہے، اس سے کم ملا ہوگا، دونوں طرف فکر ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر دونوں کے اندر جذبہ خلوص ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہے، تو کوئی حرج نابینا کے ساتھ کھانے میں نہیں۔ لیسا نہیں ہے علی الاعمی اندھے پر حرج کوئی حرج، کوئی گناہ، ولا علی الاعرج حرج، اعرج کے معنی لنگڑا، لنگڑا آدمی ہے یا تو پاؤں پھیلا کے بیٹھے گا یا زیادہ جگہ لے کے بیٹھے گا، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور مریض پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اعمی یہ ایسا مرض ہے جو دائمی ہے، لنگڑا یہ دائمی ہے، اور ایک مرض ہوتا ہے جو کبھی رہتا کبھی ختم ہو جاتا ہے، جیسے مریض بیمار ہے، ان تینوں پر کوئی حرج نہیں۔ یہ تین کہہ کر اشارہ کر دیا کہ آدمی کے صفات میں سے مستقل کوئی عضو ناقص ہو یا عارضی طور پر کچھ خرابی آ گئی ہو، کسی قسم کا کوئی مرض ہو، ان پہ کوئی حرج نہیں۔ ولا علی انفسکم، اور تمہارے اپنے اوپر بھی کوئی حرج نہیں، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ تم اپنے گھروں میں سے، من بیوتکم تمہارے گھروں میں سے، کم اکثر و بیشتر مومن کے واسطے آتا ہے، یعنی تم اپنے گھروں میں سے کچھ کھاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کر یا تمہارے ساتھ یہ بیٹھیں، کوئی حرج نہیں۔ او بیوت آبائکم، یا اپنے آبا و اجداد کے گھر سے کھاؤ۔ آج کل ہمارے پاس مشترکہ نظام ہے، یہ پورے گھر اکٹھا رہتے ہیں، لیکن معاشرت جو اسلامی ہے، بالغ ہوا بیٹا شادی کر دیے، الگ کھاؤ کماؤ، دنیا بہت لمبی چوڑی ہے، اس لیے باپ کا گھر الگ ہے، بیٹے کا گھر الگ ہے۔ کہیں آپ سمجھیں گے تو ہم تو ایک ہی میں رہتے ہیں۔ ہندوستان میں بہت سی چیزیں ہندوانہ طریقے سے آ گئی ہیں، وہ چل رہی ہیں، چلا رہے ہیں لوگ۔ اسلامی معاشرتی نظام میں یہ نہیں ہے، اس لیے تمہارا گھر وہاں سے بھی کھانا درست، او بیوت آبائکم تمہارے آبا و اجداد کے گھر سے کھانا بھی درست۔ او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے۔ کیا ماؤں کا گھر الگ ہوتا؟ ہو سکتا ہے باپ کی 3 شادیاں ہوں، 4 شادیاں ہوں، تو جتنی ان کی بیویاں ہیں سب آپ کی مائیں ہیں، ان میں سے کسی کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں آپ، یہ ہے امہات، اس میں کوئی معیوب نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس میں عیب کہاں سے آیا؟ اس لیے عیب آیا کہ ہمارا مزاج اسلامی نہیں ہے، اس لیے عیب آیا، ہمارے ذہن سے عیب ہے، اسلامی روایت سے کوئی عیب نہیں۔ او بیوت امہاتکم تمہاری ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم تمہارے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم تمہاری بہنوں کے گھروں سے، اخوات جمع ہے اختن کی، او بیوت اعمامکم اور تمہارے چچاؤں کے گھر سے، اعمام عمن کی جمع ہے چاچا، اعمام جمع ہے اس کی، او بیوت عماتکم تمہارے پھوپھیوں کے گھروں سے، عمتن کی جمع عمات ہے پھوپھیاں باپ کی بہن، او بیوت اخوالکم یا تمہارے ماموں کے گھر سے، اخوال خالو کی جمع ہے، خالو مانے ماموں، او بیوت خالاتکم خالات خالتن کی جمع ہے خالائیں، ان تمام کے گھروں سے کھانا جائز ہے۔ ان کے نام کیوں لیے؟ کیونکہ عام طور سے ان کے پاس کھانا کھائیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاس آئے، میرے پاس اپنا سمجھ کر آئے، ان کو خوشی ہوتی ہے، طبعی طور پر ان کے پاس جانے میں خوشی ہوتی ہے۔ اور ان ناموں کے ساتھ اگر کسی کو پاس جانے میں خوشی ہو رہی ہو اور اس لسٹ میں نہ ہو تو اس کا حکم وہی ہے،
کیوں؟ ریزن اور سبب دیکھا جائے گا کہ ان کے گھروں سے کھانا کیوں درست ہے، کیونکہ عام طور سے یہ خوش ہوتے ہیں، اور جو خوش ہو کر کھلاتا ہے وہاں کھانا درست ہے۔ لہذا اگر کوئی اور بھی خوشی کے ساتھ کھلائے، ان کا نام لسٹ میں اگر نہ ہو تب بھی درست ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو نکلے گا لسٹ میں سے۔ دیکھیے آگے کیا ہے، او ما ملکتم مفاتحہ ہو، یا ان گھروں سے جن کے چابیوں کے تم مالک بنائے گئے ہو، ملکتم مالک بنائے گئے ہو، تم مالک ہو تم، مفاتحہ ہو جمع ہے مفتاح کی، مفتاح کی جمع مفاتیح۔ ہماری کتاب دیکھا آپ نے المفتاح للقرآن، اسی سے بنا ہے المفتاح، ہاں کیٹو قرآن، قرآن کی چابی ہے وہ۔ تو جس گھر کی چابیاں تمہارے حوالے کر دی گئی ہوں، تم اس کے مالک ہو، ان گھروں میں سے کھاؤ۔ مطلب یہ ہے تمہارا گھر وہ نہیں ہے، لیکن تمہیں کسی نے چابی دے دیا ہے، بھائی تم مالک ہو کچھ دن کے لیے صحیح۔ تو جب تک ہاتھ کی چابی ہمارے پاس ہے، مالک بنا دیے گئے ہیں، جب تک تمہارا اختیار ہے وہاں۔ او صدیقکم، یا تمہارے دوست کے گھر سے کھاؤ۔ صدیق صدق سے بنا، جس کے اندر خلوص سچائی کے ساتھ ہو اس کو صدق سے صدیق کہا گیا ہے۔ صدیق دوست کی جمع ہے، اور دوستی اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر یہ ہمیشہ رہے گی، اور دوستی جو اغراض کی بنیاد پر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بحث آپ سن چکے ہیں تفسیر کے ساتھ سورہ زخرف پارہ 25 میں اللہ نے فرمایا کہ جتنے دوست ہیں قیامت میں ان کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، سوائے ایک دوستی کے جو تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صرف ایک بنیاد۔ اچھا وہاں وجہ لکھی ہے، وجہ یہ بتایا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی وہ باقی کیوں ہوگی، اور جو دوستی دنیا کی بنیاد پر مفاد پر مبنی ہوگی وہ ختم کیوں ہو جائے گی۔ آج آپ ابھی دیکھ لو، آپ کی بیوی ہے، اس کا حق مارا گیا تو آپ کے خلاف ہو جاتی، بیٹا ہے اس کا حق مارا گیا تو خلاف ہو جاتا، دوست کا حق مارا گیا اس کے مفاد پر ضرب پڑی خلاف ہو جاتا، پڑوسی کے مفاد پر ضرب پڑی پڑوسی خلاف ہو جاتا، اپنے مفاد کے خلاف کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو جب آپ کی دوستی مفاد پر مبنی ہے، تقوی کے بغیر ہے، تو ظاہر یہ ہے کہ اس گمراہی کی وجہ سے جب آخرت میں جائیں گے تو خسارہ ہوگا، اور خسارہ وہاں جہنم کی شکل میں ہوگا۔ اب کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا آپ کی وجہ سے تو اسے غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ بھلا کیوں خوش رہے گا وہ آپ؟ تو جتنے لوگ دوستیوں میں دنیا کی غرض رکھ کر دوستی کرتے ہیں، ان کی بنا پر جو خسارہ دین کا ہوتا ہے، جب جہنم میں جائیں گے تو غصہ آئے گا ان کو۔ اور اس کے برخلاف جو متقی ہیں، ابن کثیر نے وہاں کئی واقعات نقل کیے ہیں، اس آیت پر دیکھنا آپ، ابن کثیر کو دیکھو اس آیت پر، جتنے دوست ہیں آپس میں ایک دوسرے کو نیکیوں کی، تقوی کی بنیاد پر نیکیوں کی رائے دیتے، اچھے مشورے دیتے، ان کو اس پر اجر ملتا، اس کا صلہ آخرت میں دیکھیں گے جنت کی شکل میں۔ تو جب جنت کی شکل میں ذائقہ اچھا ملے گا ان کو، تو اپنے اس دوست کو خوش ہو کر یاد کریں گے، اچھا میرا دوست نے رہنمائی اچھی کی تھی، اچھا کام بتایا تھا، تو وہاں پر وہ دوستی باقی رہے گی، جنت کے اندر بھی باقی رہے گی۔ تو یہ دوستی جو دنیا میں ہوتی ہے مفاد کی بنیاد پر، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر دوست کوئی کھانا کھلاتا ہے تو اس دوست کا کھانا بھی درست ہے۔ ان تمام جگہوں پر کھانا کھانا چونکہ اس لیے درست ہے کہ ان سے امید ہے کہ یہ خوش ہو کر رضامندی سے کھلاتے ہیں۔ اب اگر کوئی دنیا میں رضامندی سے کھلاتا ہے تو رضامندی قدر مشترک علت اور ریزن ہے، ہر جگہ سے کھانا کھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حلال اور طیب ہو۔ حدیث میں آتا ہے تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی، اور تم کھانا نہ کھاؤ مگر متقیوں کا، تمہارا کھانا متقی کھائے اور تم متقی سے کھاؤ، یعنی فاجر اور فاسق کا کھانا نہ کھاؤ، کیونکہ وہ جب مجرم ہے کل کے دن پکڑا جائے گا، اور تم اس سے کھانے کی وجہ سے ایک ہمدردی رکھتے ہو۔ مجرم سے ہمدردی رکھنے والا کیا کرتا؟ صرف کڑتا خالی، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا، اے اللہ کسی فاجر کا مجھ پہ احسان نہ رکھنا، کیونکہ فاجر پکڑا جائے گا مجھے معلوم ہے،
اور اس کے احسان کی وجہ سے میں اس سے محبت کرنے لگوں، اس محبت میں کیا ہوگا؟ صرف کڑنا پڑے گا، اس لیے کسی فاجر کا احسان نہیں۔ اسی واسطے دوستی فاجر سے نہیں کرنا، متقی سے کرنا، کھانا متقی کو کھلانا اور متقی سے کھانا کھانا، کوشش کرنا یہ کہ ہمارے منہ کے اندر کوئی لقمہ حرام نہ جانے پائے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو جسم حرام مال سے تیار ہوگا جہنم زیادہ حقدار ہے جنت کے مقابلے میں۔ من نبت بالحرام فالنار اولی بہ، جو جسم تیار ہوا حرام سے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے، اس کا حقدار تو جہنم ہے۔ تو کھانا کھانے میں اس کا لحاظ ہونا چاہیے، ان نشتوں کا یہی فائدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ پرشاد آیا تھا، وہ فلاں سے تحفہ آیا تھا، وہ فلاں جگہ چڑھاوا سے آیا تھا۔ جس کھانے میں شک ہو چھوڑ دینا یہ تقویٰ ہے، یقین ہے وہ کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا نبی کی اتباع کرو، اور نبی نے کہا جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ کر یقین پہ عمل کرو، یہ تقوی کا ذریعہ ہے۔ لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدری، جس چیز میں دل میں کھٹک ہو جائے اس کو چھوڑ کر یقین پہ عمل کر لو، تقوی کا راستہ مل جائے گا۔ تو جس کھانے میں شبہ ہو، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا مشکوک ہے، چھوڑ دینا اچھا ہے، کیونکہ نہیں کھائیں گے کچھ نہیں بگڑے گا، اور کھائیں گے بگڑنے کا چانس ہے، تو نہیں کھانا اچھا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو رضامندی سے کھلائے حلال کھلائے وہاں کھا سکتے ہیں۔ اب الگ الگ کھائیں گے یا اکٹھا کھائیں گے؟ فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کھانا اکٹھا کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ جمیعا اکٹھا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک میز پر الگ الگ پلیٹیں ہیں اور ایک دسترخوان پہ الگ الگ کٹورے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بڑی تھالی میں سب لوگ کھائیں، دونوں شکلیں جائز ہیں۔ او اشتاتا، لیکن آپ غور کریں قرآن کریم کے لفظوں میں پہلے کیا ہے؟ ان تأکلوا جمیعا پہلے ہے، اکٹھا کھاؤ، او اشتاتا یا الگ الگ کھاؤ، پہلے کون سا لفظ ہے؟ اکٹھا کھانے کا ہے، اور بعد میں اشتاتا کا لفظ ہے۔ اس سے شارحین اخذ کرتے ہیں کہ اکٹھا کھانا زیادہ اچھا ہے، مگر جائز الگ الگ بھی ہے۔ اس صحابی کا واقعہ ہے، انہوں نے کھانے کی عدم برکتی کا تذکرہ کیا، کھانے میں برکت نہیں ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ کھانا الگ الگ کھاتے ہو، ایک ساتھ کھایا کرو، ایک ساتھ کھانے میں برکت ہوگی۔ برکت کے لیے بھی اکٹھا کھانا، اور دوسرے بسم اللہ کے بغیر کھائیں گے تو برکت نہیں ہوگی، شیطان بھی کھانے شریک ہو جاتا۔ مسلم کے اندر، بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر مشکات میں روایتیں آئی ہیں دونوں کے حوالوں سے کہ ایک مرتبہ کھانا کھاتے کھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم ہنسی آ گئی، ہنسنے لگے۔ کسی نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، بے موقع ہنسی سمجھ میں نہیں آئی؟ فرمایا کہ اس میں ایک شخص نے بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانے بیٹھ گیا، اور ساتھ میں شیطان بھی بیٹھ گیا، کیونکہ دسترخوان بسم اللہ کے بغیر ہے تو شیطان بھی شریک ہو جاتا۔ اس کو یاد آیا، اس نے بیچ میں کہا بسم اللہ اول ہو آخر ہو، اللہ ہی کے نام سے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ یہ سنتے ہی شیطان کو پورا نکالنا پڑا، اوقع کرتے ہوئے بھاگا۔ وہ دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ مشاہدات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پیش کیے؟ تاکہ امت ہماری باتوں پر یقین کرے کہ شیطان شریک ہوتا ہے بسم اللہ چھوڑنے سے، اور شیطان بھاگتا ہے بسم اللہ کر لینے سے۔ تو برکت کے لیے ہاتھ دھونا، ناخن کترے ہوئے رہنا، ہاتھ دھونے میں اس بات کا رہا کرنا صرف ہاتھ بھگانا نہیں ہے، ملنا ہے اس کو، اکٹھا کھانا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، کوشش یہ کرنا کہ ہم سے زیادہ ہمارا ساتھی کھائے۔ یہ ایسی صفت ہے جس پر اللہ نے قرآن کریم کی باقاعدہ آیت کا نزول فرمایا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ تو نص قطعی ہے، اس پر واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مگر آیت کو ملا کر دیکھو یقین آئے گا۔ کھانا کم تھا، مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور خود نہ کھانے کے لیے بیوی سے کہا دیا چراغ بجھا دینا، چراغ درست کرنے کے بہانے سے بجھا دیا، اور مہمان کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ کھانا اتنا ہی تھا، نہ بچے کھائیں
نہ خود صاحب مہمان کھائیں، مہمانوں کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے میزبان ہیں یہ بھی نہیں کھا سکے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ملی کہ اپنے منہ کو وہ ہلا رہے ہیں تاکہ آواز ہو، محسوس ہو کھانا کھا رہے ہیں، مہمان کو احساس نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو جب ان کو دیکھا حضور نے تو مسکرایا، کہا تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ ایثار ہے۔ تو صحابہ کا مقام یوں ہی نہیں ہو گیا بلند، صحابہ کو اللہ نے نبی کے لیے پیدا کیا خاص طور سے، اتنا ایثار ان کے اندر ہے۔ آج ہمارے پاس ایثار کا تو بہت دور ہے، ایسا دھکا لگتا ہے خاص طور سے ولیمے کے موقع پر، لگتا ہے زندگی میں آج اگر نہیں کھائیں گے تو کبھی نہیں کھائیں گے۔ اس میں غلطی صرف کھانے والوں کی نہیں ہے، اس سے بڑی غلطی کھلانے والوں کی ہے، جو دعوت کرنے کو بے وقت کھلاتے ہیں۔ جب سونے کا وقت ہے تو دعوت کھانا شروع کرتے ہیں، عشاء کے بعد تو بات چیت منع ہے، عشاء کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ یہ اسلامی روایت نہیں ہے، یہ خواہشات ہے، نفسانی خواہشات ہے۔ یہ اس سے احتراز کرنا چاہیے، چاہے سارا جہان ناخوش ہو جائے۔ اس آیت میں اشارہ کر دیا گیا تم اکٹھا کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، لیکن پہلے اکٹھا کھانے کا ذکر ہے، الگ کھانے کا ذکر بعد میں ہے۔ اور اگر اس گھر میں تمہارے پاس چابیاں ہیں، داخل ہو رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ اندر کوئی نہیں ہے کیا سلام کریں، نہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم داخل ہو کسی بھی گھر میں، بیوتاً کسی بھی گھر میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کرو اپنے آپ پر، السلام علیکم کہو، یہ سلامتی کوئی اور نہیں تمہارے اوپر ہے۔ جب فرشتے سنیں گے کہ اس نے سلام کیا ہے اور ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے، ان کے علاوہ اور بھی کتنے ہیں، تو یہ تمہارے اوپر سلامتی کا جواب دیں گے۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحیہ ہے، تحیہ کے معنی دعائیہ کلمات، سلامتی کے کلمات، مبارکتن طیبہ، اور یہ کلمات جو تحیہ اللہ کے پاس سے ہیں یہ بابرکت کلمات ہیں اور بہت ہی طیب ہیں، بہت ہی عمدہ ہیں۔ تو طیبہ کے معنی عمدہ اور مبارکہ معنی بابرکت۔ جس طرح قرآن بابرکت ہے، ایسے السلام علیکم کا یہ لفظ بہت بابرکت ہے۔ جو بندہ سلام کو رواج دے گا سلامتی میں رہے گا۔ سلام کرو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ نہیں پہچانتے ہیں تب بھی سلام کرو۔ مسلمان نظر آتا ہے تو بس ہے، مسلمان ہے آپ پہچانتے نہیں ہیں تو آپ پہچان پر نہیں سلام کریں گے، اسلام اور ایمان پر سلام کریں گے۔ اس کی وجہ سے بابرکت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کی دعائیں شامل ہوں گی۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ لکم الآیات، تمہارے سامنے آیتوں کو، احکام بتلائے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم تعقل کرو۔ تعقلون کے معنی تعقل کرو، اپنی عقل کا استعمال کرو، اس میں کیا حکمت ہے، کیا کیا مسالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ رضامندی کے بغیر مت کھاؤ، چونکہ یہاں رضامندی کا امکان زیادہ ہے، ان کے نام بتا دیے گئے، اور صدیق میں دوست میں سب کو شامل کر دیا کہ جو بھی تمہارا دوست محبت کے ساتھ کھلائے تم اس میں سے کھا سکتے ہو، اور جو محبت کے ساتھ نہ کھلائے اس میں سے مت کھاؤ۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، مسائل تو بہت ہیں اس پر، موٹی سی بات، بہت سے لوگ کسی کو دباتے ہیں ماحول میں، کھلانے پر مجبور کرتے ہیں۔ مثلا 4 آدمی بیٹھ گئے، اب وہ چاروں آدمیوں کے تقاضوں سے جھینپ کر کچھ کھلا دے رہا، آفس میں، دوستوں میں، کسی محفل میں، وہ چاروں کے دباؤ میں آ کے کھلانے پہ مجبور ہو گیا، دل سے رضامند نہیں ہے، تو یہ کھانا کھائیں گے درست نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ لڑکی ہے، شادی ہو رہی ہے، دولہے والے کہتے ہیں کھانا کھلانا پڑتا، ہمارے 600 آدمی آئیں گے، انہیں بولتا 600 کھانا کھلائیں گے تو شادی ہو جائے گی، ورنہ ہم نہیں بولتے کٹ ماریں گے، یہ پھر ڈھونڈنا پڑتا نیا دولہا، اس لیے بہتر ہے چلو کھلا دو۔ کہاں سے کھلا دو؟ قرضہ لے لو، سودی قرضہ لے لو، دوستوں سے لے لو، کچھ بیچ بچا دو، یعنی دنیا میں جو وسائل ہیں سب خسیٹو،
اس کے کھینچنے میں ان کے بیٹوں کا جو حق رہے گا بچے گا وہ مارا جائے گا، مگر اس کے باوجود کھلائے گا وہ۔ یہ دل کی رضامندی سے نہیں ہے تو کھانا حلال نہیں ہے۔ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کھانا حلال کیوں نہیں ہے، علامہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے اسلامی شادی کے اندر کہ ایک وجہ نہیں ہے، وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ رضامندی کے بغیر کھانا جائز نہیں ہے۔ اوپر سے ہاں ہاں بول کے کھلا بھی رہا ہے لیکن اندر سے کڑھ رہا ہے کہ نہیں کھلاؤں گا تو شادی کٹ جائے گی، یہ رضامندی نہیں ہے۔ رضامندی دل کی بشاشت کا نام ہے، زبان سے ہاں بولنے کا نام نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے شادی میں کھانا اس لیے کھلایا کہ دولہے والوں نے مجبور کیا ہے، اگر نہیں کھلائیں گے شادی کٹ جائے گی، یہ کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اور آج عام طور سے شادی میں کھانا جو کھلایا جاتا ہے ایسا ہی کھلایا جا رہا ہے، اس لیے بالعموم کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور لکھا ہے اسلامی شادی کہ اگر شادی کو کھانا کے ساتھ مربوط کر دیا گیا تو ایک معنوں میں رشوت ہے، یہ رشوت۔ جہاں کھانا نہیں ملے گا وہاں بچی نہیں اٹھے گی، جہاں کھانا ملے گا وہاں بچی اٹھے گی۔ تو کھانا کھلانا در حقیقت ایک رشوت دینا ہے کہ میری بچی کا انتخاب کرو، اور رشوت دینا حرام ہے۔ راشی مرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لڑکی کے لیے مہر دینا ہے، الٹا مہر لے رہے ہیں اس سے۔ اسلام نے کہا ہے لڑکی کو مہر دینا ہے، لیکن لڑکی کا مہر 20,000 ہے اور اس سے جو لیتے ہیں رقم جوڑے کی وہ 1 لاکھ ہے، یہ کون سے فن میں جائے گی؟ یہ بھی رشوت میں ہے۔ دنیا کا کوئی عالم اس کو حلال نہیں کر سکا آج تک، کوئی عالم کسی بھی مسلک کا، کسی بھی زاویے سے سوچنے والا۔ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، کسی فرقے نے جائز نہ کیا اس کو۔ اس کے باوجود ہم ہمارے نفس کی اتباع کر رہے ہیں کہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جہاں دل جمعی نہ ہو اس کھانے کو حلال نہ سمجھا جائے۔ اب یہاں سے حقیقی مومن کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مومن قرار دیا ہے؟ ایک عجیب و غریب تعریف کی ہے ایمان والوں کی۔ حقیقی ایمان کی تعریف یہاں بھی ہے اور سورہ حجرات پارہ 26 میں بھی آئی ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مومن تو وہی ہیں، بس مسلمان تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اذا كانوا معه جب وہ ہوں نبی کے ساتھ، جب وہ ہوں نبی کے ساتھ، معه آپ کے ساتھ ہوں، علی امر کسی ایسے کام پر، جامع جو جمع کرنے والا کام ہو۔ مثلا خندق کھودنے کو بلایا گیا، یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پر کی ہے، غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ خندق کھودنے کو لوگ جمع ہیں، یہاں بلایا گیا، چپکے سے کھسک گیا، کیوں؟ تاکہ یہ کھودنے کی مشقت سے بچ جائے۔ ایک مثال ہے خندق کھودنا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلیفہ یا ان کے بعد مسلمانوں کا کوئی امیر المومنین اگر کسی کام پر جمع کرے تو اس کا بھی حکم یہی ہے، جمع کیا، کسی اہم کام پر جمع کیا، مثلا وعظ و نصیحت کرنا ہے، کچھ ہدایات دینا ہے، کسی مقام پر فوج بھیجنا ہے، فوجوں کو کچھ رہنمائی کے کلمات کہنا ہے، جمع کیا کسی بھی امر جامع پر، لم یذهبوا تو نہ جائیں، اٹھ کے نہ چلے جائیں، حتی یستأذنوه یہاں تک کہ نبی سے اجازت لے لیں، کسی اہم کام کی خاطر میں جا رہا ہوں، بتا کر جائیں، مطمئن کرا کر جائیں، اپنی جانے کی وجہ سے لا علم نہ رکھ کر جائیں۔ ان الذین یستأذنونک بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، جو بتائے بغیر چلے گئے انہیں چھاڑ دیا اللہ نے، جو نبی کو اور نبی کے بعد نائبین کو بتائے بغیر غائب ہو جاتے ان کو نکال کے پھینک دیا، جو بتا کر جاتے ہیں خلیفہ کو مطلع کر کے جاتے ہیں وہ مومن ہیں۔ اب یہاں سے اشارہ نبی کی طرف ہے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ
پس جب آپ سے لوگ اجازت طلب کریں اپنے کسی بعض کام کے لیے، لبعض شانہم، اپنے کسی کام کے لیے، شان مانے احوال، کوئی بیمار ہے ان کی تیمارداری کرنا ہے، جیسے بدر کا موقع ہے، رقیہ بیمار ہیں، اللہ کے نبی نے عثمان غنی کو خود چھوڑ دیا، جاؤ تیمارداری کرو. تو ایسے اہم موقع پر بھی تو بیماری ہے بتا کر جاؤ، یہ شان کا ترجمہ ہے، حال، اپنے بعض احوال کو بتا کر چھٹی لے رہے ہیں. فأذن، تو اے نبی آپ ان کو اجازت دے دیجیے، اجازت دے دیجیے، لمن شئت منہم، ان میں سے جس کے لیے آپ چاہیں کہ اس کا عذر صحیح ہے، اس کا ریزن صحیح ہے، اس کا سبب درست ہے، اجازت دے دیں. واستغفر لهم اللہ، اور استغفار کریں ان کے لیے اللہ سے. اب آپ سوچتے ہوں گے بہت اہم اشارہ ہے، بہت اہم اشارہ ہے، جن کے دماغ کی کھڑکیاں کھل سکتی ہیں یہاں کھلیں گی، اور یہاں نہیں کھلی تو کبھی نہیں کھلیں گی. کیا اشارہ ہے یہاں؟ جو لوگ اجازت لیے بغیر چلے جاتے ہیں ان کا تو ذکر ہی چھوڑ دو، جو لوگ اجازت لے کر جاتے ہیں یہ اصل مومن ہیں. اور اے نبی ان میں سے جو بھی اجازت طلب کریں، آپ جن کو چاہتے ہیں کہ ان کا عذر صحیح ہے اجازت دے دو، لیکن اس کے باوجود اجازت تو آپ نے دے دیا لیکن پھر بھی ان کے حق میں اللہ سے استغفار کرو. کیوں؟ اس لیے ان کا عذر صحیح تھا، بیگم بیمار ہیں، دوا لانا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، پانی لانا ہے. جتنے بھی عذر بتائیں گے وہ انفرادی ہوگا اور دنیاوی ہوگا، اور نبی کے پاس رہیں گے تو اجتماعی کام میں رہیں گے اور دینی کام میں رہیں گے. اس نے دنیاوی کام کو ترجیح دیا ہے دینی کام پر، انفرادی کام کو ترجیح دیا ہے اجتماعی کام پر، اس لیے اس نے بہرحال دنیا کو ترجیح دیا ہے. اس ادنا سی کوتاہی پر ان کے حق میں استغفار کیجیے. جس کے حق میں نبی استغفار کریں تو چاہیے کہ وہ خود اپنے لیے بھی استغفار کرے. جب دونوں استغفار کریں گے تب اللہ کو تواب پائیں گے. یہ ذکر سورہ نساء میں آ چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں نادم ہو کر اور آپ سے درخواست کریں کہ آپ اللہ سے استغفار کر دیجئے اور وہ خود بھی استغفار کریں اپنے ذات کے لیے، تو اللہ کو تواب پائیں گے. یہ آیت موجود ہے سورہ نساء کی. اس ضمن میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے حق میں نبی بھی استغفار کریں گے بحکم خدا، اور وہ خود بھی نادم ہوں گے اپنی غلطی پر، کیونکہ انہوں نے دنیاوی کام کو ترجیح دیا ہے دینی کام پر. یہ بہرحال ایک درجے میں ناپسندیدہ ہے، اسی لیے اس پر استغفار کا حکم دیا گیا ہے. اب ہم اور آپ سوچ لیں، قرآن کا درس چھوڑ کر دعوت میں جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی کام ہے، وہ انفرادی کام ہے، یہ دینی کام ہے، وہ دنیاوی کام ہے. ہم اپنے گھر کے کام کو ترجیح دیتے ہیں، دینی کام کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی کام نہیں رہے گا جب بھی باہر کھڑے کھڑے گپ مارتے رہیں گے. مسجد میں 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھیں گے اور 1 گھنٹہ باہر کھڑے رہیں گے باتوں میں. کیوں؟ کیونکہ باہر غپ شپ میں جو مزہ آتا ہے نفس خوش ہوتا ہے، اور اندر بیٹھنے میں فرشتوں کے ساتھ رحمت آتی ہے تو دل میں بے چینی ہوتی ہے، باہر نکلنے کو دل چاہتا ہے. اشارہ یہاں اسی کی طرف ہے. غزوہ خندق میں بھی ایسا ہوا، اور سورہ احزاب میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد ان آیتوں کا نزول ہوا لکھا ہے امام قرطبی نے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. یعنی جو بندہ استغفار کرے گا، یا جس بندے کے واسطے نبی استغفار کریں گے، یا جس کی کچھ کوتاہیاں ہوں گی، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے. اس کے بعد کی آیت میں ایک اور مضمون خاص طور سے آ رہا ہے، نبی کو پکارنا اور نبی کا پکارنا، دونوں چیزیں یہاں آ رہی ہے. جس طرح ہم ایک دوسرے کے پکار پر کبھی لبیک کہتے ہیں، کبھی انجان مارتے ہیں، ایسا نبی کے ساتھ نہ ہونا چاہیے کہ نبی پکاریں تو آپ چاہے آئیں چاہے نہ آئیں. نہیں، نبی کے پکارنے کو اور نبی کے بلانے کو کسی اور دوسرے کے پکارنے کی طرح خیال مت کرنا.
جب نبی پکاریں تو آنا فرض ہو جاتا اور نہ آنا حرام ہو جاتا. ایک تو معنی یہاں اس طرح نکلے گا، پہلے اس کو دیکھ لیں. اضافت الی الفاعل، نبی کا پکارنا. دوسرا معنی ہوگا اضافت الی المفعول، نبی کو پکارنا. جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، او فلانے ادھر آؤ، ایسا نبی کو آپ نہیں پکار سکتے. دوسروں کی طرح نبی کو پکارنا منع ہے، تو نبی کو دوسروں کی طرح پکارنا یہ بھی منع ہے. اور نبی کا پکارنا آپس میں ایک دوسرے کی طرح نہیں ہے، وہاں ان کے پکارنے پر بھی آپ کو لبیک کہنا فرض ہے، اختیار نہیں ہے. ان دونوں انداز سے اس کو کہا گیا ہے. دیکھو آیت کو پہلے آپ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، مت بناؤ رسول کے پکار کو آپس کے اندر. بینکم مانے باہم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا معمولی بلانا مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے. كدعاء بعضكم بعضا، جیسے پکارنا تم میں سے بعض کا بعض کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں، اتفاق سے کسی نے کہا او ابو القاسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے دیکھا، کیونکہ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، کان میں آواز آئی تو پلٹ کے دیکھا. اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا ہے، میں نے ان کو پکارا ہے. نبی کو زحمت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص میری کنیت کو نہ رکھے، میری کنیت کو نہ رکھے. میری کنیت ابو القاسم ہے، اب کوئی ابو القاسم مت رکھے. امام بخاری اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں اگر یہ نبی کی حیات دنیاوی تک تھا تو اس لیے تھا کہ تاکہ کوئی کسی کو پکارے اور نبی متوجہ ہوں اور وہ کہے کہ میں نے آپ کو نہیں ان کو پکارا تھا. یہ تو زحمت کی بات ہے. چونکہ حیات ظاہری میں ایسا امکان تھا تب تک یہ منع تھا، اب وصال کے بعد منع نہیں ہے. یہ بات کی رائے ہے، لیکن جب حضور نے منع کر دیا ہے اور حیات اور عدم حیات کا ذکر نہیں کیا ہے تو مطلق ممنوع ہی سمجھنا چاہیے. پھر دوسری روایت میں ہے تسموا باسمی، میرے نام کے ساتھ تو نام رکھو لیکن جو میری کنیت ہے اس کو مت رکھو. تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی، میری کنیت کے ساتھ مت رکھو. یعنی کسی کا نام محمد بھی ہو پھر ابو القاسم بھی ہو، یہ درست نہیں ہے. دو میں سے ایک رکھو، ایک مت رکھو، یہ مطلب ہے. یا تو نام رکھو یا تو کنیت. یہ کیوں ہے، کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ نبی کو زحمت نہ ہو، نبی کو تکلیف نہ ہو، نبی کو ایذا نہ ہو. نبی کو کوئی آدمی اگر اذیت پہنچانے کا سبب بن جائے تو اس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا قریب ہے کہ وہ پکڑا جائے گا. یہی حال ہے اس روایت کا جو بخاری میں آئی ہے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، مہاجر ہو یا انصار ہو ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ تمہارا ان کو برا بھلا کہنا میری وجہ سے ہوگا. مجھ سے محبت ہے تو ان سے تم محبت کرو گے، اور مجھ سے بغض ہے تو ان سے نفرت کرو گے. جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا، اور وہ جو مجھ سے نفرت کرے گا وہ اللہ سے نفرت کرے گا، اور اس کو اللہ پکڑیں گے، ضرور چھوڑیں گے نہیں. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ نبی کو تکلیف پہنچے. آپ کو معلوم ہے ایک خاتون تھی، خاتون کو اپنے بیٹے کو پکارنے کی ضرورت پیش آئی. بیٹا اتفاق سے دروازہ بند کر کے نفلیں پڑھ رہا ہے. یہ حضور نے بیان کیا قصہ بنی اسرائیل کے زمانے کا، بخاری میں روایت ہے، ابن جریج کا واقعہ ہے. ماں کی پکار کے بیان میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کی نافرمانی جائز نہیں ہے. قصہ بہت طویل ہے، میں اشارہ کر دوں. اس نے پکارا، اب وہ نیت باندھے ہوئے نماز پڑھ رہا، بولتا یا اللہ میری نماز ہے، میری اماں ہے، اللہ کو چھوڑوں کہ اماں کو چھوڑوں. کسی چکر میں تھا، کوئی غلط کام میں نہیں تھا. ایک بار، دو بار، تین بار جب پکارا تھک گیا، ماں کی آواز تھک گئی، اور دماغ میں خیال ایسا آ گیا کہ یہ بچے کو
میرے سے کچھ بات ہو گئی، ماں نے بد دعا کر دی، اے اللہ اس کی موت نہ آئے جب تک زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے، زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی بد دعا لگ گئی۔ قریب میں ایک زانیہ تھی، اس کے بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے اس سے پکڑا، کس کا بچہ ہے؟ اس نے انہی کا نام لے لیا، ابن جریج کا۔ یہ گرجا گھر میں رہتے تھے۔ امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے سونے کا مکان بنانا یا مٹی کا مکان بنانے کے بیان میں۔ لوگوں نے آ کر کے ان کو گرجے سے باہر ڈھکیلا، پورا ان کا گرجا گھر توڑ دیا، خوب مارا پیٹا۔ کیوں؟ ماں کی بد دعا۔ اس کا بچہ نہیں ہے، اس نے غلطی نہیں کی ہے، لیکن اس عورت نے کہہ دیا کہ اسی کا بچہ ہے۔ جب مار پیٹ کے تھک گئے، گھر گرا دیے، ٹھنڈے ہو گئے، تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم یہ بچے سے پوچھتے کیوں نہیں کہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا واہ، بچہ کہیں بولتا ہے؟ کہا بلاؤ۔ چونکہ یہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کوئی گناہ نہیں کیے تھے، ایسا گناہ کی مواخذہ ہو جائے، صرف ماں کی بد دعا تھی۔ اس بچے کو پکڑ کر پوچھتے ہیں تو صحیح بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بچپن میں بول پڑا، بچپن میں بول پڑا اور بولتا ہے وہ جو چرواہا ہے نا، میں اس کا بیٹا ہوں، وہ میرا باپ ہے۔ بچپن میں جو بچے بولتے ہیں، ایک تو زلیخا کے لیے بچہ بولا تھا، ایک یہ بچہ جریج کے لیے بولا تھا، ایک حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں اپنی ماں کے لیے کلام کیا تھا۔ تین بلکہ چاروں کے چار کے نام بھی آتے ہیں۔ اس موقع پر لوگوں کو غلطی کا احساس ہوا کہ یہ بچہ بولا، حیرت کی بات ہے۔ لوگوں نے کہا ہم معافی چاہتے ہیں، تیرا گھر جو مٹی کا تھا ہم سونے کا بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ضرورت نہیں ہے، مٹی ہی کا بنا دو۔ اس روایت کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ماں کی پکار پر جبکہ نماز میں تھا، یہ سزا ملی اس کو کہ زانیہ کا منہ دیکھنا پڑا اس کو، تو نبی کی پکار پر اذیت ہوگی، کیا ہوگا؟ سورہ انفال میں یہ آیت گزر چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پکارا، صحابی نماز پڑھ رہے تھے، سیم ایسا ہی قصہ ہے۔ سورہ انفال 9واں پارہ، نماز پڑھ رہے تھے، صحابی نماز میں تھے، جواب نہیں دیا۔ جب نماز پڑھ چکے تب نبی کے پاس آئے، حضور نے کہا تم نے میری آواز پر لبیک کیوں نہیں کہا؟ کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا، کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب تم کو نبی پکارے تو تم جواب دو؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا، جب تم کو نبی پکاریں تو تم کو جواب دینا ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے کسی حال میں ہو۔ سورہ انفال کے اس آیت کو جب پیش کیا تو صحابی نے عذر کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ تو نبی کی پکار پہ لبیک کہنا ہے۔ ہم اگر نبی کے پکارنے پر نہیں آئیں گے تو ہمارا مواخذہ ہوگا۔ پکار پہ لبیک کہنا فرض ہے اور نہ آنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اب نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حیات برزخی میں ہیں، مگر آپ کا قرآن زبان سے نکلا ہوا فرمان حدیث کی شکل میں موجود ہے، آپ نے جو حکم دیا ہے یہ موجود ہے۔ اب نبی کے حکم پر اپنا حکم چلائیں گے اور نبی کے آرڈر پہ اپنا آرڈر چلائیں گے تو یہ بھی نبی کے آواز پر لبیک نہ کہنے کے برابر شمار ہوگا۔ سورہ احزاب، سورہ حجرات میں علامہ عروسی نے اس کو نقل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو مقدم نہیں کرنا، اسی بیان میں لکھا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ نبی کے پکارنے کو آپس میں کسی کے پکارنے کی طرح مت سمجھو، پکارنے پہ لبیک کہنا فرض ہے اور مٹھیٹ جانا یہ حرام ہے، ایک رخ ہوا۔ اور اگر نبی کو تم پکارتے ہو تو اوروں کی طرح نبی کے پکارنے کو مت سمجھو، جیسے باہر سے لوگ گھر کے باہر سے پکارتے ہیں، او فلانے باہر نکلو ہم تمہارے سے ملنے آئے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ نے ذکر کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہی آئے تھے، بنو تمیم کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں ہیں، باہر سے پکار رہے ہیں، او یا محمد اخرج الینا، باہر نکلو کمرے سے۔ اللہ نے سورہ حجرات میں کیا کہا؟ جتنے لوگ باہر سے پکارنے والے تھے ان میں اکثر لوگ لا عقل تھے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، لا يعقلون کا اکثر کو عقل نہیں ہے،
جو نبی کو کمرے کے باہر سے پکارتے ہیں، یہ پکارنا آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح ہونے کی وجہ سے یہ لا عاقل ہے۔ تو نبی کے پکارنے کو احترام سے پکارنا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورے القاب و آداب سے، ادب کے ساتھ، یہاں تک کہ بلند آواز بھی نہ ہو، نرم آواز سے گفتگو کرنے کا حکم دیا اللہ نے۔ اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے، مت بنا لو تم رسول کے پکارنے کو باہم ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح۔ نبی پکارتے ہیں اس شکل میں بھی اضافت الی الفاعل ہوگی، اور نبی کو تم پکارتے ہو اضافت الی المفعول ہوگی۔ دونوں صورتوں میں تم کو اس پکار کا فرق رکھنا پڑے گا۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد يعلم، اللہ کو خوب معلوم ہے، الذين، ان تمام لوگوں کو، یتسللون، تسلل کے معنی چپکے سے نکلنا، تسلل اسی سے بنا ہے انسلال۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، میں نبی کے ساتھ بستر میں ہوتی، اچانک مجھے حیض آنے کا احساس ہو جاتا تو میں چپکے سے کمبل سے باہر نکل کے چلی جاتی۔ وہاں امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے وہاں یہی لفظ ہے، انسلال، چپکے سے نکل جانا، خبر نہ ہونے دینا نکلنے کی، یہ انسلال ہے۔ مگر وہاں ادب و احترام کی بنا پہ نکلنا تھا، اور یہاں جو نکلنا ہے کام سے بچنے کے لیے، چوروں کی طرح بھاگنا ہے۔ تو تسلل کے معنی چپکے سے بچا کے نکل جانا۔ کیسا نکلنا؟ لوازا، یتسللون منکم لوازا، لوازا کے معنی آنکھ بچا کر۔ جس کو خوف رکھتا ہے ایسا نہ ہو وہ ہم کو دیکھ لیں، کسی کی آڑ میں، کسی کی اوٹ میں چپکے سے نکل جانے کو لوازا کہتے ہیں۔ لوازا ملواز کے معنی آتے ہیں آنکھ بچا کر نکلنا، اوٹ میں نکل جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین بیٹھتے تھے، بتا کر نہیں جاتے تھے، کوئی اٹھ رہا ہے اس کے پیچھے اٹھ جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ کام کی فکر رہتی تھی، دل ان کا لگتا نہیں تھا۔ حاضری دے دیا، حاضری ہو گئی، چلے گئے۔ غزوہ خندق میں بھی سب کے سب غائب تھے۔ تو اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ جو چپکے سے نکل جاتے ہیں، یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، نفرت کی دلیل ہے۔ کیا سزا ہوگی ان کی؟ اللہ اکبر، بڑی سخت سزا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فَلْيَحْذَرْ، چاہیے کہ وہ بچیں، چاہیے کہ وہ بچیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرْ، ان کو بچنا اور ڈرنا چاہیے۔ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں نبی کے حکم کی۔ نبی نے سب کو جمع کیا ہے، یہ جا رہے ہیں نکل کے، بجائے جمع ہونے کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ مخالفت عملی ہے۔ مخالفت دو قسم کی ہوتی ہے، عملی، نبی کا منشا ہے جمع کرنا، اور ان کا منشا ہے جمع کو نکل کے منتشر کر دینا۔ مخالفت عملی آئیے کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ، تو ان کے پاس کوئی آفت آ پڑے، اور دنیا میں آفت اگر نہیں آئی، او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچے ان کو المناک عذاب، دنیا میں یا تو آفت آئے گی یا تو آخرت میں المناک عذاب آئے گا، دو میں سے ایک ہو کے رہے گا۔ نبی کی مخالفت کی سزا دنیا میں آفت ہے اور آخرت میں المناک عذاب ہے۔ آخری بات اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے یہ مت سمجھو کہ تم کوئی بھی کام کرو گے اور اللہ کو خبر نہیں ہوگی، تم آنکھیں بچا کر بھاگ جاؤ گے، اللہ اپنے نبی کو مطلع کر دیں گے وہی بھیج کر، کیونکہ زمین کی ہر چیز اللہ کے علم ہے۔ فرمایا الا، آگاہ رہو، ان للہ، بے شک اللہ کی ملکیت ہے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ کے علم ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق کی وہ جانتے ہیں جس پر تم ہو، تمہارا موقف کیا ہے، تم نفاق پر ہو یا ایمان پر ہو، محبت پر ہو یا نفرت پر ہو،
مخالفت پر ہو یا موافقت پر ہو، ما انتم علیہ، تم ہو کس پر، تمہارا یہ موقف اللہ کے علم ہے۔ اگر تمہارے دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے اور اوپر سے تم عظمت ظاہر کرتے ہو، یہ چلنے والی نہیں ہے۔ آج جتنے لوگ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں سنت کی مخالفت کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں بدعات پہ عمل کرتے ہیں، یہ آیت ان کے واسطے ورہالنگ کرنے والی ہے۔ تم جس پر ہو تمہارے دل کے حال کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ تم زبان سے عشق کا دعویٰ کر کے کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ زبانی عشق نہیں چلنے والا ہے اگر تمہارے دل میں نبی کے سنتوں سے پیار نہیں ہے، نبی کی آیتوں سے پیار نہیں ہے، اور نبی نے جو مشقتیں جھیلی ہیں دین کے لیے تمہیں ان سے پیار نہیں ہے، تم خالی زبان سے عشق کا اظہار کر کے چاہتے ہو کامیابی مل جائے، ما انتم علیہ، تم جس پر ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس موقف پر ہو اللہ جانتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جب اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے اس دن بھی تمہارا موقف کیا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ تم کو بتلا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، جس پر بڑا ناز تھا، جس میں دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اللہ ان کو بتلا دیں گے، سب جتلا دیں گے کہ تم کیا تھے کیا نہیں تھے۔ سب سے بڑا عشق یہ ہے جو نبی کے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے اور جس کام میں نبی کی نبوت کا 23 سالہ زمانہ لگ گیا ہے اسی کام میں اپنے آپ کو کھپا دے۔ سب سے بڑا عاشق وہ ہے جو نبی کے مشن کو آگے بڑھا دے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور جو کام کیا ہے اسی کام کو آگے بڑھائے، وہ سب سے بڑا عاشق ہے۔ جو عشق کے نام پر دکان چمکاتا ہے، دنیا کو اپنے آباد کرنا چاہتا ہے، یہ نقلی عاشق ہے، اللہ اسے خبردار کریں گے قیامت میں۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کو جانتے ہیں، ہر شے اللہ کے علم ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ قلب کا حال، قلب میں آنے والا وسوسہ، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ لہذا اگر سچی عظمت ہوگی، سچا خلوص ہوگا، سنت پہ عمل کا جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، اور اوپر سے دکھاوا ہوگا تو یہ باطل ہو جائے گا، کل عدم ہو جائے گا۔ یہاں پر سورہ نور الحمدللہ مکمل